وآله المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ خوف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں نزع کا عالم یعنی موت کے وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے، عام انسان کی حالت، اسے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ موت کی سختی یعنی جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی ہے اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں یعنی جدو بندہ اس حالت تک پہنچ جاتا ہے اس کے اتے موت کی حالت طاری ہو جاتی ہے، روح نکلن لگ جاتی ہے، تو اس وادن سکرات کی حالت۔ تو سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہاں اگرچہ بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، البتہ عمومی طور پر اس میں ہر مسلمان کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ اسے بھی موت ضرور آنی ہے اور اسے بھی نزع کی سختیوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی موت اور اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خوب کوشش کرے اور کسی حال میں بھی اپنی موت سے غافل نہ رہے۔ تو موت کی تکلیف کا حال بیان کرتے ہوئے، موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جزو کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ کسی نو کنڈا لگ جائے نا تو جس جگہ تے کنڈا لگا اتنے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، باقی حصے جڑے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اتھائی درد بندے نوں ہوندا ہے، اس واسطے کنڈا چھکیندا ہے کہ میرے درد ختم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن کنڈا چبھن کی نسبت اگر کوئی مطلب وہ حصہ کوئی جسم دا جل جاوے، سڑ جاوے، تو یہ اثر جڑا ہے یہ تکلیف زیادہ ہوتی، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا، اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو۔ اور فرمایا کہ نزع کی تکلیف نفس سے روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، لیکن جس لئے بندے نو موت آتی ہے وہ جڑی موت کی تکلیف ہے وہ جسم کے سارے حصوں کو گھیر لیتی ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک قسم تکلیف ہو، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو
حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ یہ بڑا نکتہ ہے کہ اگر انسان کا جڑا جسم ہے اس دے اتنے کوئی سٹ لگ جاوے یا انہوں کٹیا جاوے تو تکلیف ہوندی ہے جسم دی وجہ تو، لیکن موت جس لئے بندے تے داری ہوندی نا تو دا سارا تعلق روح نال ہوندا ہے، وہ ساری تکلیف ہی روح ہو رہی ہوندی ہے۔ نیز فرمایا کہ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے اتنی تکلیف اس میں ہوندی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی، طاقت ہی جسم میں نہیں رہتی جی، وہ چیخے اور چلائے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، بندہ ہوش وچ نہیں رہتا اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے، بس انہیں تھوڑا جی آواز آندی ہے تو اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، اس سے بندہ مردا ہے نا تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، جس مٹی سے بنایا گیا ہی نا وہ رنگ نکل آتا ہے، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھنچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے، پھر اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ جس لیے یہ حالت ہوتی ہے نا تو اس پر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقشہ کھینچیا ہے موت کا، بھئی موت بظاہر سانو نہیں پتہ لگتا، یہ جڑے دے نال واقعہ ہو رہا ہے جس کے اتنے یہ حالت تاری ہوندی ہے، جڑا مر رہا ہوتا ہے نا یہ وہی مطلب ہے دس سکتا ہے یا اسے نو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اترے بندے نو کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے اور اللہ پاک سے ایمان و عافیت کی موت کا سوال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ آسانی کے ساتھ موت عطا فرما۔